اب ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس اوصاف ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز جو ہے یہ بہت باعزت ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت باعزت اور فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کرام بررہ, جس کا معنی ہے جو بزرگ اور پاک ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت باعزت اور فرما بردار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت حیادار بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے فرشتے بہت حیادار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے تعلق سے صلاحیتوں کے تعلق سے آتا ہے وہ یہ ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. یہ فرشتوں کی صلاحیت میں سے ایک صلاحیت ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. جیسے مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا, خوشخبری دینے کے اللہ نے ان کو چن لیا ہے دیگر عورتوں پر, دنیا کی تمام عالم کی عورتوں پر, تو وہاں ایک شکل میں آئے تھے. اسی طرح قوموں کو آزمانے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو آزمانے فرشتے آئے, وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور جو ہے گناہ کا جو وہ کرتی تھی گناہ برے کام اس کا حسد کیا اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. تو گویا یہ جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا ہر بار نبی ہونا ضروری نہیں. جیسا مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے لیکن وہ نبی نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری قوموں کے پاس آتے ہیں جن کو آزماتے ایسا ہاروت اور ماروت آئے. اسی طرح یہ قوم لوط کے پاس 2 فرشتے آئے. تو فرشتے جن کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہر بار ہونا ضروری نہیں, لیکن وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے اور آتے ہیں. اسی طرح ان کے علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے اس چیز کا انہیں علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں علم دیا ہے ان چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے. اسی طرح باادب اور باقاعدہ ہوتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے جو ہے ویل ڈسپلن اینڈ ویل آرگنائزڈ. بہت باادب باقاعدہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر فرمایا کاش کہ تم اپنی نماز کی صفیں ویسی بناتے جیسے فرشتے نماز کی صفیں بناتے ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں جگہ باقی نہیں رہتی. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ با نظم فرشتے بہت ویل ڈسپلن ویل آرڈرڈ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب صف بناتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں کہ بالکل ایک کے بازو ایک اور صف میں گیپ نہیں ہوتا. لیکن اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے اور آپ نے حدیث سے فرماتا کاش تم اپنی صفوں کو ویسا بناتے جیسا فرشتے آسمان میں اپنی صفیں بناتے ہیں کہ جب ایک سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں جگہ نہیں ہوتی. تو گویا ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی حد تک ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ کھڑے ہونا چاہیے اور نماز کی صفیں ایسی بنانی چاہیے جیسے فرشتے بناتے ہیں, ایک آدمی دوسرے سے پورا لگا ہوا ہو. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی صفوں کا حکم دیتے کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگ جاتا. اب ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے, کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم تو دور, ہر آدمی دوسرے سے 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 اور ایک باللہ کی دوری پہ کھڑا ہوا ہے. سب کی اپنی اپنی صفیں چلتی ہے, سب کا اپنا اپنا انڈیویجول معاملہ چل رہا ہے نماز کے اندر. جبکہ صفیں کیسی ہونے چاہیے بازو بازو انسان لگ کر کھڑا ہو اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے, ایسے کوئی اختلافی معاملہ بھی نہیں ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو با نظم ہوتے ہیں, بہت ویل ڈسپلین ویل آرڈرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی یہ تعریف بھی جو قرآن کے اندر کی اور فرمایا اور کہا سورہ نمبر 90 آیت نمبر 22 میں وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور جو اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب آئے گا تو فرشتے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو پہلے ویل ڈسپلین ویل آرڈر ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے, فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھی. ورنہ اس میں بہت ہماری وہ ہوتی ہے کہ فرشتے اور پتہ نہیں کیا کیا قصے اور کہانیاں لوگوں نے بیان کر دی. اور ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا, زیادہ علم نہیں. کیوں؟ تو زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان شیطان بن جاتا. میں نے کہا انسان شیطان کہتا؟ تو بولے دیکھو میں قصہ سناتا ہوں. شیطان جو تھا نا بولے پہلے فرشتہ تھا, بولے بہت علم حاصل کر دیا, زیادہ علم حاصل کر دیا, جیسے تم لوگ کر رہے آج کل, بولے پڑھ لے رہے, یہ کر لے رہے, وہ کر لے رہے, زیادہ علم حاصل کر لیا. زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بولے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم نہیں مانا تو اللہ نے نکال دیا جنت سے. تو بولے وہ فرشتہ ہے نا اس نے ایک ٹیم بنا لیا, بولے, اور برے فرشتوں کو جمع کیا اپنے آس پاس. مطلب فرشتہ شیطان بن گیا اور اس نے ایک ٹیم بنایا اور ٹیم بنا کے بولے اپنے ٹیم میں سب برے فرشتوں کو جمع کر لیا اور پھر اس نے فلاں 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 یہ کام کیا, آدم علیہ السلام کو نکالا فلاں. یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے, فرشتے تو کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی, وہ ابلیس جو ہے کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں, وہ شروعات سے جن تھا. یہ الگ بات ہے فرشتوں میں رہتا اٹھتا بیٹھتا تمام چیزیں تھیں, لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ غلطی نہیں کرتے, مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں. یاد رکھیے
جیسا کہ میں نے کہا شکلوں میں آتے ہیں، شکلوں کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے میرے تفصیلی بیانات ہیں۔ فرشتے دعا اور بد دعا کس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں، انشاءاللہ اس میں تفصیلات لوں گا۔ تو انسانوں میں آتے اور جاتے بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، انسانوں میں آتے اور جاتے ہیں، غلطی کبھی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھ لی، اس لیے کہ اللہ نے سورہ جو ہے تحریم، سورہ نمبر 66 آیت میں 6 میں فرما کہا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو فرشتے غلطی نہیں کرتے کبھی، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے جو قرآن حدیث میں باتیں آتی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا بڑائی تسبیحات بیان کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی روایت میں آتا تسبیح بیان کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے کی عبادت کرتے ہیں، بیت المعمور کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، آسمانوں میں جو ایک گھر ہے اس کا طواف اور حج کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں فرشتے، یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس صفت کو فرشتوں کی وہ اللہ کا تقوی ڈرتے ہیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 28 سے فرما رکھا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ خود جو ہے ہیبت الہی سے جو ہے پریشان ہوں گے روز قیامت، فرشتے بھی ہیبت الہی سے پریشان ہوں گے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تقوی عبادت ہے، اس لیے میں نے اس کو اس میں لکھا۔ اسی طرح فرشتے اور ہمارا تعلق، ابن آدم کا تعلق کیا ہے، فرشتوں کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، چند باتیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرشتے اور آدم کی اولاد کا مطلب ہمارا تعلق کیا ہے، یہ چند باتیں دیکھتے ہیں۔ پیدائش میں ان کا کردار، سب سے پہلے ہمارا جو پالا فرشتوں سے پڑتا ہے وہ ہماری پیدائش ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 40 دن، جب نطفہ 40 دن گزار لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ کیا شکل دوں، مرد ہے یا عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے اور وہ انسان کو شکل دے دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اللہ سے پوچھتا ہے فرشتہ اللہ کیا شکل دوں، اللہ کہتا ہے یہ شکل دے، اور وہ اس کو مرد یا عورت اس شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ تو ہمارا تعلق فرشتوں سے ہماری پیدائش کے پہلے سے ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا۔ اسی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں فرشتے، ہماری حفاظت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے پہرے دار انسان کی آگے پیچھے مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتے میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ چاہیں گا فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے، جب اللہ نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے تو پھر کوئی میری موت کو روک نہیں سکتا، لہٰذا میری حفاظت کے لیے خاص تمہارے رہ کر کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، چونکہ جب تک اللہ چاہیں گا یہ فرشتے حفاظت کریں گے، اور اللہ جب نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد میری موت آ جائیں گی، سمجھ رہے آپ؟ تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے انبیاء تک وحی لاتے ہیں، فرشتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی لے کر آتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 26 آیت میں 193 فرمایا نزل بہ روح الامین، کہ اس فرشتے کو لانے والا ایک امانت دار فرشتہ ہے، روح الامین، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے روح الامین، امانت دار فرشتہ۔ تو یہ انبیاء تک وحی لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح لیکن یہ ہر کسی کے پاس، جس کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو انبیاء تک یہ وحی لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے فرشتے ویسے تو دنیا میں آتے ہیں، جیسا کہ شب قدر میں، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے 21 ہے، تو فرشتے دنیا میں آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، قرآن نے فرمایا اللہ نے اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور دیگر فرشتے، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اس رات اتنے کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیر رکھنے کو بھی فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی، اس طرح سے تو آتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں میں یہ باتیں لکھتے ہیں، ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کام فرشتے نے کر دیا، فلاں کام فرشتے نے کر دیا، جیسے کوئی صاحب بیمار تھے تو ان کو فرشتہ پانی لا کے پلا دے رہا، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لا کے پانی پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کام نہیں کرتے فرشتے۔ کوئی ہے بول رہا کہ ہمارے تمبو فرشتے آ کے باندھ کے چل جا رہے، پروگرام ہو رہا کہیں تو وہ تمبو والے فرشتوں نے کھڑا کر دیا، انسانوں میں سے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ اس نے بنایا یہ، تو بھیا وہ آتے ہیں لیکن ایسا ہر کسی کے پاس اور ہر کام کے لیے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شب قدر کو اترتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمت لے کر آتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کو کہتے ہیں، موت لے کر آتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہر چیز کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے اترتے ہیں، انبیاء تک پیغام لے کے آتے ہیں۔